سب سے اہم خبر کل کا وزیر اعظم کا دورہ کراچی ہے اور اس میں جو تاجروں سے بات ہوئی ہے اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں کہ تاجروں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اچھے وقت کے لیے وہ سعودی وفد کا انتظار کریں. انشاءاللہ جلد سعودیہ سے بڑا وفد آئے گا جس سے کاروبار کے معاہدے ہوں گے. معاشی استحکام کے لیے وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنی سابقہ بات دہراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. کل وزیر اعظم نے کراچی میں مصروف دن گزارا ہے. کراچی کے دورے کے دوران ایک تقریب میں تاجروں اور کاروباری شخصیات سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے, ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں, یہی سب کے مفاد میں ہوتا ہے. تو سعودی سرمایہ کاروں کا بڑا وفد ہے جو کہ پاکستان آ رہا ہے, آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں, کاروبار کریں, ان کو نہاری کھلائیں, حلیم کھلائیں, پائے کھلائیں, یہ بھی مشورہ دیا. بڑے خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ سندھ کی قیادت کے ساتھ بھی. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا جو کہ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. السلام علیکم سینیٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایرانی صدر کا دورہ, اس کے بعد فوری وزیر اعظم شہباز شریف کراچی آئے ہیں, باتیں انہوں نے بڑی خوش آئند کی ہیں, لیکن بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ سب کچھ واقعی میں ہو پائے گا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو پائے گا. یہ مجھے اپنی آواز واپس بھی آ رہی ہے, اس کو ذرا روک لیں. چلیں اس کو ہم فکس کرتے ہیں. یہ صرف آپ بتائیے. ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن سعودی عربیہ سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے جو کہ فارن منسٹر کی قیادت میں, اور ان کے ساتھ بھی بزنس مین تھے, اور ابھی پھر ایک سعودی بزنس مینوں کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اس کے بعد ایران کے صدر کا بڑا کامیاب دورہ تھا, اور ابھی پرائم منسٹر نے یہ جو بات کی ہے نا یہاں, اور عارف حبیب صاحب جو کہہ رہے تھے مفاہمت کا بھی, تو میرے خیال میں یہ ساری اچھی باتیں ہیں. مفاہمت کی بات تو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر جب تقریر کی تھی, ٹیک اوور جب کیا, جب یہ اوت لینے کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہاں میثاق معیشت کریں گے وہاں میثاق مفاہمت بھی کرنا چاہتے ہیں. باقی دیکھیں جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے کیسز ہیں وہ عدالتوں نے ہینڈ کرنے ہیں, وہ نہ ہم نے بنائے ہیں نہ ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں. عدالتوں کو وہ فیس کریں, وہ کریں. لیکن ملک کے اندر یہ بات سچی بات ہے کہ ہماری آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہونا چاہیے اپوزیشن اور حکومت کا. اور چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں یکجا ہو گئے, مثلا یہ قومی یکجہتی, مثلا یہ کہ نیوکلیئر کا ڈیٹرنس, مثلا یہ کہ کشمیر, مثلا یہ کہ آپ کا سی پیک, مثلا یہ کہ ٹیررزم کے خلاف جو یہ ٹیررزم کی لعنت ہے اس میں ہم متحد ہوں, جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ اکٹھا ہونا چاہیے. بزنس مین کراچی کے میں جانتا ہوں چونکہ میں وہاں سٹیل مل کا چیئرمین رہا اور فور کوائٹ سم ٹائم میں ان سے انٹریکٹ کرتا رہا. یہ سارے محب وطن لوگ ہیں اور یہ اچھی صلاح دے رہے ہیں. جن لوگوں کی بزنس جس ملک میں ٹھیک نہیں چلتی یا ٹریڈ ٹھیک نہیں ہے یا انڈسٹری ٹھیک نہیں لگی ہوئی, تو وہ انٹرنلی بھی کمزور ہو جاتا ہے, وہ ایکسٹرنلی بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ میٹنگ جو کراچی میں پرائم منسٹر نے کی. اچھا میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا مجھے بتائے گا قیوم صاحب, چونکہ آپ نے بھی کہا کہ اسٹیل مل کے چیئرمین بھی آپ رہے ہیں, بہت سارے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی بات اب ہو رہی ہے, اسپیشلی پی آئی اے کی بات کی جا رہی ہے. بہت لوگ اس کے مخالف بھی ہیں کہ بھی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہم خود سے ظاہر ہے نہیں اس طرح سنبھال پائے اور پرائیویٹائزیشن نیچکاری کی طرف ہمیں جانا پڑ رہا ہے؟ کچھ بتائیں گے اس حوالے سے, آپ کے ذاتی ویوز کیا ہے؟ یا دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ویو اس کے متعلق یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر بھی جو ادارے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, وہ کامیاب تب ہوں گے اگر گورننس بہتر ہوگی. اور اگر گورننس بہتر نہیں ہوگی اور ہم اداروں کو پولیٹیسائز کریں گے اور ہمارے اپنے ملک کے اندر جو قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, تو نہ ادارہ پبلک سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں آگے جا سکتا ہے. یہ سچی بات ہے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسے ملک میں ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم گورننس پہ زور دیں, اور بہت سے جو ادارے بزنس ریلیٹڈ ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا جائنٹ وینچر ہو, اس کے اندر ہم شیئر ہولڈر ہوں, میں بھی میکسیمم شیئر ہمارے ہوں, لیکن ایڈمنسٹریشن وغیرہ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے, چونکہ جب ان کے سٹیکس وہاں ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی طریقے سے بھی
وہ کرمبل نہیں کرتے انڈر پولیٹیکل پریشر. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنا کی جو ترقی کا راز ہے وہ سارا پبلک سیکٹر کے مثلاً اداروں کے اوپر تھا. سارا تھرو آؤٹ جتنے انہوں نے ایکسکلوسیو اکنامک زون بنائے اور کیے, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے اور کرپشن میں انوالو بندے کو, خواہ وہ ورکر ہو, منسٹر ہو, جنرل ہو, وہ کوئی بہت بڑا چیف ایگزیکٹو ہو, وہ سب سے اونچے کھمبے پہ لٹکاتے ہیں اگر آپ نے وہاں غلطی کی ہے اور آپ نے کرپشن کی کوئی بات کی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے, اور حکومت کا یہ ویو پوائنٹ, اور یہ جو بزنس مین بھی بتا رہے تھے کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے, حکومت کا کام ہے گورننس کرے. تو جی زیادہ سے زیادہ ادارے وہ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, اس میں حکومت کا شیئر ضرور رہے, حکومت اپنی گورننس کو بہتر کرے اور ایسا صحیح. ماحول پیدا کرے جی جس کے اندر یہ ادارے بہترین طریقے سے کام کر سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا میں چاہوں کہ تھوڑا سا ذرا سینیٹر صاحب کل کے وزیر اعظم کے دورے کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں انہوں نے بڑا امیدیں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں سعودی وفد کے ساتھ. کاروباری شخصیات کو یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ اگر اچھا وقت چاہتے ہیں تو آپ ان کی آنے کا انتظار کریں, پھر ان کو نہاری بھی کھلائیں, پائے بھی کھلائیں, اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں, انہیں بریانی بھی کھلائیں. تو یہ جو امیدیں ہیں یہ واقعی پوری ہوں گی؟ توقعات رکھنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ وفد آتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, معاہدے ہوتے ہیں, لیکن ثمرات اس طریقے سے مل نہیں پاتے جو کہ ملنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس آف اوور ہاف سینچری, میں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ادارے بھی چلائے, آپ مختلف جگہوں کے اوپر رہا. دیکھیں پاکستان بخدا ایک بڑا مضبوط ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بہت سی نعمتوں سے مالا مال ہے, اور اس کی جو نیچے معدنی ذخائر ہیں وہ بھی ہیں, آپ کے اوورسیز جو آف شور بہت سی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. آپ کو صرف دھیان دینا ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی میں. اگر آپ کی حکومتیں 2-2 سال کے بعد 3-3 سال کے بعد ٹوٹتی رہے اور کنٹینیوٹی نہ ہو, اور آپ اپنی 5 سال کی ٹرم بھی پوری نہ کر سکے, تو پھر معاملات ادھر رک جاتے ہیں, اور اگلی حکومت آئے اور اس میں اتنی سیاسی میچورٹی نہ ہو کہ جو ملک کے مفاد میں پالیسیز ان کو جاری کریں, بلکہ آپ اپنے دور میں تو آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں کہ آئیں, اور جب آپ نہیں ہیں حکومت میں تو آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں. میرا مطلب ہے یہ ایٹیچیوڈ کسی جماعت کا بھی ہوگا یا اپوزیشن کا ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا. آئی کین اشور یو, کبھی یہ 5 سال کے لیے حکومت بنی ہے, سب کو احساس ہے کہ ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ ہم جی قیوم صاحب کو ختم کریں اپنے. جی آپ ویسے عذرائے بات کی ہوگی نا, لیکن دیٹ مینس کہ لک آفٹر دیم, اور صرف سعودیوں کا نہیں, ہر انویسٹر جو آتا ہے یورپ سے آئے, افریقہ جی سے جی آئے, بالکل ساؤتھ امریکہ ظاہر سے ہے, آئے, بڑی اچھی مسلم بات دنیا سے ہوتی آئے. ہے, تبھی ہماری معیشت کا پہیہ پراپر طریقے سے چلے گا جب سرمایہ کار دلچسپی کا اظہار کریں گے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سینیٹر صاحب, بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایک اصولی موقف ہونا چاہیے اسپیشلی بھارت کو لے کر, کہ اگر وہ اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, پھر ان کے ملک میں ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے مسلم مخالف جو کہ جب الیکشن آتا ہے جس پر کام ہوتا ہے پراپرلی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت کو الگ رکھیں, تجارت کے معاملات الگ ہیں, باقی جو آپ کا اصولی موقف ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو مشورہ دیا گیا بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر لحاظ سے بحال کرنا ٹھیک ہے؟ یا دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر تو آپ بالکل کسی طریقے سے بھی باز نہیں کرنا چاہیے, اور اصول وہ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سیٹ کیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے ہوں, خواہ وہ کشمیری ہیں یا پیلسٹینین کے اوپر بھی انہوں نے لکھنؤ میں ایک بہت بڑی میٹنگ میں اپنی جو آل انڈیا مسلم لیگ کی ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ تو بات, ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بیسٹ ریلیشنز چاہتے ہیں دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ, اور کوئی ہمارا اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے, اور بیسٹ ریلیشن خصوصاً انہوں نے کہا تھا نیبر اور سپر پاورز کے ساتھ. تو اس لیے میرے خیال میں کانسٹنٹ تگ و دو یہ تو ہونی چاہیے, یہ جو ڈپلومیٹک پریشر ہے یہ بھی جاری رہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم لیڈرز دیکھیں کہ اپنی بصیرت میں کسی چیز پہ کمپرومائز کیے بغیر اگر اپنے ملکی مفادات کی خاطر ان کو کئی سٹیپس لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. دیکھیں ایک آبجیکٹو کو آپ نے کیپچر کرنا ہو نا, تو ایک اپروچ ہوتی ہے ڈائریکٹ, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ اپروچ. تو وہ جو
بس اپروچ ہمیں اپنی ہے، ظاہر ہے سارے معاملات پر سلجھ جائیں گے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.